السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 32ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ نمبر 7، عورت کی تعظیم ایک گہری تبدیلی کے لیے واضح اعلان۔ ترجمہ: عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عورت کے مقام و مرتبہ، اس کی سماجی حیثیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکمت عملی سے مظلوم کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ آخری پیغام میں بھی عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرنے کی تلقین کی اور یہ واضح کیا کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اور ایسے ہی مردوں کے حقوق ہیں۔ عورتیں مردوں کے مقابلے میں فطری طور پر مختلف اور کمزور واقع ہوئی ہیں، اس لیے مردوں سے مخاطب ہو کر تلقین کی گئی۔ عورتوں کے حقوق کے متعلق بعض گشت 21ویں صدی میں ابھی کام نہیں ہوئی ہے۔ مغربی ممالک میں عورتوں کے حقوق کے لیے قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ مسلم ممالک میں قانون سازی کم کی گئی ہے، البتہ رشتوں کی قدریں مضبوط ہیں۔ اس معاملے میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جبکہ مغربی ممالک میں عورت نسوانیت کھو رہی ہے، جسے بچانا عورت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 8، قتل ناحق اور دوسروں کا مال حرام ہے۔ ترجمہ: تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ مقامی طور پر اور دنیا کے اس وقت کے سماج میں مال لوٹنا تو معمول تھا ہی، مگر جان کی بھی کوئی قیمت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور دوسروں کے مال کے تقدس کو حجۃ الوداع کے دن اور مکہ کی طرح حرمت دے دی۔ شعور نبوت کا مقصد انسان کو یہ شعور دینا تھا کہ انسانی جان کیسے قیمتی ہے۔ جان کی اہمیت تو عام ہے ہی، سماجی ترقی میں بھی قتل کا رد عمل انتشار کی صورت میں برپا ہو کر رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کا مال کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ انسان کو اس دو امور میں دور رس پیغام دیا گیا، کیونکہ یہ دونوں امور انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جان کی اہمیت انسان 14 صدیوں بعد بھی پوری طرح نہ جان سکا ہے اور نہ قتل روک سکا ہے، جبکہ دوسروں کا مال لوٹنا اب بھی معمول ہے۔ نقاب پوش بھی لوٹتے ہیں اور بے نقاب بھی لوٹتے ہیں۔ یہ عادت انسان کی فطری بھی ہے اور سماجی بھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جان و مال کی اہمیت کو انسان پر واضح کرنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام اچھی بری راستیں جان و مال کے تحفظ بمعرض وجود میں آئی ہیں۔ معاہدہ عمرانی کا جدید تصور ہی اس بنیاد پر ہے کہ عوام جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنا حق اختیار ریاست کے لیے چھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ عام ترین شق ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نکات کی اہمیت کو اجاگر کیا وہ آج انسانی شعور کا حصہ ہے۔ یہی وہ عام بات ہے کہ سماجی اہداف میں یہ نکات آج 21ویں صدی میں واضح اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 9، قرآن حکیم دستور انسانیت ہے۔ ترجمہ: میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ آخری اعلان اور انسانیت کے نام عظیم پیغام۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کا سماجی پس منظر ضرور ہوتا ہے، اس کا پیغام محض اور محض انسان اور اس کے مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ عام انسان کتنا ہی بڑا عالم و حکیم ہوگا، اس کا ایک علمی و فکری پس منظر ہوگا۔ بے شک الہام حاصل کرنے کی سطح پر بھی پہنچا ہو، مسلم و غیر مسلم کو یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتی لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل نہ کی تھی، اس کے باوجود قرآن حکیم اور اس کی وضاحت میں حدیث کا ایک وسیع ذخیرہ چھوڑا ہے۔ تو یہ سارا پس منظر غیر معمولی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ گزشتہ 14 صدیوں میں قرآن حکیم ہی دنیا کی سب سے نمایاں کتاب رہی اور 21ویں صدی میں بھی اس کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اسی خطبہ میں آگے وراثت، نسب، قرض وغیرہ کے مختصر احکام دیے، جن کو شبلی نعمانی نے صحیح بخاری ابو داؤد کے حوالے سے بیان کیا۔ سماجی تربیت کے تعینات اور 21ویں صدی کے سوالات۔ 21ویں صدی کے بتکرار سوالات کو یوں الفاظ کا روپ دیا جا سکتا ہے۔ اول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی میں جس پیغام کی روشنی میں انسان کی مادی اور روحانی طرز کی جو تربیت کی تھی، کیا وہ 21ویں صدی میں ممکن ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت کے اصول نہیں بدلتے، تخلیق کائنات کے مقاصد میں تبدیلی ممکن نہیں۔ ہاں البتہ انسان کا شعور جتنا ترقی کرتا جاتا ہے اس کی زندگی کے تقاضے اور اس کی تربیتی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ انسان کا ایک مقصد ہے اور وہی اس کا نصب العین ہے۔ اس کے اصول کے لیے وہ تربیت پاتا ہے اور جدوجہد کرتے پھر اگلی صدی اور اگلی صدیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ انفرادی انسانی جدوجہد معاشرتی روپ دہار کا اجتماعی جدوجہد بن جاتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کا پیغام، خاکہ اور لائحہ عمل کا بندوبست قدرت نے انبیاء کے ذریعے بھیجا، اور پھر انسان ہر دور میں اس پیغام، خاکہ اور لائحہ عمل کا نئے سرے سے نئے تقاضوں کے مطابق انہیں بنیادی اصولوں کے مطابق جائزہ لیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی و روحانی تربیت کا مقصد ایک ایسا معاشرہ ریاست قائم کرنا تھا جو روحانی الذہن ہو، نصب العینی ہو، انسانوں کی مادی ترقی کا ضامن ہو، جان مال اور عزت کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہو، انسان کی صلاحیتوں کو آزادانہ نشو و نما کا موقع فراہم کرتا ہو۔ 6 صدی عیسوی سے مسلم معاشروں اور ریاستوں اور دوسری طرف غیر مسلم معاشروں اور ریاستوں میں یہی پیغام و نصب العین نے کسی نہ کسی انداز میں آگے بڑھ کر 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ لازم نہیں کہ غیر مسلم دنیا کے دانشور پیغام و نصب العین کے اس ارتقاء کو جوڑ کر بیان کریں۔ اس حقیقت کو بیان کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ غیر مسلم دانشوروں میں بعض مذاہب کے رول کو نمایاں کرتے آ رہے ہیں، مگر علم جدید مذاہب کا تذکرہ بیان کیے بغیر اس ساری کامیابی کو محض انسان کی کاوش اور نتیجہ قرار دیتا ہے۔ اسے جدید اسلوب بیان کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند صدیاں عقل و سائنس کی صدیاں ہیں۔ عقل و سائنس کا اپنا ایک تاثر اور اثر ہے۔ وہ ماضی کی تاریخ کا تذکرہ بھی اپنے اسلوب سے کرتا ہے، مگر ایسے میں ماضی کے تمام کردار اپنی جگہ پر کردار ادا کر چکے ہیں، اور وہ کردار کسی نہ کسی صورت میں 21ویں صدی کو متاثر کرتے آئے ہیں۔ اس سے حقیقت بدلتی نہیں، اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ دوم، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو مقاصد متعین فرمائے تھے 21ویں صدی کی تبدیل شدہ دنیا میں کیسے مؤثر ہو سکتے ہیں؟ 21ویں صدی میں بھی بنیادی اصول وہی ہیں جو تمام انبیاء سمیت آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے اور تربیتی نظم دیا تھا۔ میثاق مدینہ اور حجۃ الوداع میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آفاقی اصولوں اور ان کے مطابق آفاقی معاشرے اور ریاست کا پیغام دیا تھا، وہی بالآخر مسلم و غیر مسلم انسانوں کے ذہنی اور ارتقاء کا معلوم و نامعلوم طور پر حصہ بنتے بنتے اقوام عالم کا دستور العمل بنا، جو انسانی حقوق کے چارٹر کے طور پر دنیا کے ہر انسان، ہر قوم اور ہر ریاست کا نصب العین قرار دیا گیا، اور اسے ہر ریاست نے باقاعدہ اپنے دستور کا قانونی حصہ قرار دیا ہے، اور ہر فرد، ہر معاشرے، ہر قوم اور ہر ریاست کا آئینی و قانونی فریضہ قرار دے کر 21ویں صدی میں انسانی تربیت کے نظام کو قانونی شکل دے ہے۔ گزشتہ مقالہ میں یہ دستاویزات درج کی گئی ہیں اور ان کا تقابلی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سوم، 21ویں صدی کے انسان کی ضرورت اور 7ویں صدی کے انسان کی ضرورت میں کوئی فرق پیدا ہوا ہے؟ عصری بے اطمینانی، سماجی ترقی اور تربیت میں گونا گو وجہ اضطراب بنی ہوئی ہے۔ مادی ترقی بلا شک و شبہ بلند درجہ پر ہے، اور یہ ترقی کسی طور تعینات نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا متوازی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی آرزو بھی انسان کی مادی، اخلاقی اور شعوری ترقی رہی ہے۔ سوال 21ویں صدی میں بہت سے حاصلات کے باوجود بے اطمینانی کا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں انسان ایک تبدیلی سے گزر رہا تھا۔ سابقہ انبیاء کا دفتر نبوت ختم کیا جا رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی نبوت جگہ لے رہی تھی۔ لوگوں کے لیے نبوت و عقائد کی تبدیلی کا مسئلہ تھا۔ مادی اور شعوری ترقی کا بھی نئے سرے سے آغاز تھا۔ نئی نبوت نے جہاں لوگوں کو تازہ جدوجہد کا پیغام دیا، وہاں مادی اور شعوری ترقی کے راستے بھی دیے، مگر سب سے اہم بات لوگوں کو نیا مقصدی نصب العین دے کر اطمینان کی دولت سے بھی نوازنا تھا۔ 21ویں صدی کا انسان اپنے بڑے بڑے حاصلات کے دوران اپنا اطمینان گم کر بیٹھا ہے۔ عصری انسان اطمینان کی نئے سرے سے تلاش کا خواہاں ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطمینان کی یہ دولت روحانیت میں ہے، اور سچی روحانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ چہارم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براہ راست اور پوری طرح 21ویں صدی کے انسان کی راہبری کیسے کر سکتے ہیں؟ 21ویں صدی کا انسان بلند شعور کا مالک ہے۔ عقلی و سائنسی علوم نے دلیل و برہان کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ انسان کائنات کی تسخیر کے دوران بہت سی تصدیقات کا حاصل کر چکا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ساری عقلی و سائنسی جدوجہد اور تصدیقات تو سچ و حقیقت کی تلاش کے ضمن میں ہیں۔ انسان کائنات کے پوشیدہ خزانے باہر نکال رہا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو بے نقاب کرنے پر کمر بستہ ہے۔ انسان اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش میں ہے جو کائنات و انسان کی خالق ہے۔ یہ تمام انبیاء و نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی جاری شعور نبوت کا ہی نتیجہ ہے۔ انسان کی جستجو کے مذکورہ ان تینوں میدانوں کے حاصلات کو نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز و محور یعنی ایک خدا سے جوڑا تھا۔ انسان نامعلوم انداز میں ان تینوں میدانوں کی ایجادات پر نازاں ہے۔ انسان کو ناز کرنے کا پورا حق ہے۔ اب جدید انسان اس موڑ پر ہے کہ وہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جائے اور حقیقت کو پالے۔ آگے بڑھنے کے اس کے میدان یہی رہیں گے۔ وہ مادیت کی تسخیر کے کناروں تک پہنچ چکا ہے اور نامعلوم سے معلوم کی طرف وہ مادی ساز و سامان کے ساتھ محو سفر ہے۔ اسی سے وہ حقیقت پائے گا۔ البتہ اس موقع پر اسے جس ہدایت و شعور کی ضرورت ہے وہ اس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر ہو سکتی ہے۔ انسان مادیت کے ہتھیاروں سے غیر مادی حقیقت پانے کی راہ پر ہے۔ یہ حقیقت اصل کائنات یعنی خدا ہے۔ خدا کو پانے کی راہ انبیاء سے گزرتی ہے اور سلسلہ انبیاء کی آخری اور مستند کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کے مطابق عبادت اور درود شریف کے ورد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی اتصال میں آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ براہ راست اتصال اور اطمینان کا یہ راستہ بھی موجود ہے۔ انسان 100% دنیاوی و مادی بھرپور سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے براہ راست اتصال اور اطمینان کا یہ راستہ بھی موجود ہے۔ انسان 100% دنیاوی و مادی بھرپور سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی اتصال میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان 100% دنیاوی و مادی بھرپور سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روحانی اتصال میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا۔ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ مع السلام۔